بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کر چکا ہوں۔ اب کی بار سورہ فاتحہ کے مضامین کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ویور، آپ یہ ویڈیو توجہ سے سنا کریں اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو سن کر اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا، اور آپ انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے بچ پائیں گے اگر کوشش کریں گے تو۔ اگر جس طرح یہ ویڈیو میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو، کیونکہ قرآن پاک تو ہے ہی شفا، شفا ہی شفا ہے۔ کیونکہ کئی مقام پر، کئی مرتبہ، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہ تو ہے ہی شفا ہی شفا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، کیونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا نظر بد، بچھو کا کاٹنا، سانپ کا کاٹنا، ہر زہریلی چیز کا کاٹنے کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ ہی کو اپنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج دعاؤں، قرآنی آیات سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ذکر کر چکا ہوں، تو اب سورہ فاتحہ کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ جب دیکھیں گے، سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے مضامین۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ 70 اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرتے ہوئے
کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ گے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں گے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ 25 لاکھ جز یہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا ہے کہ میں 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جوہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے عمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے متعلق مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔